السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انگریزی گرامر کا ایک نہایت اہم اور بنیادی سبق پڑھنے جا رہی ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک سینٹینس اینڈ ٹائپس یعنی جملہ اور اس کی اقسام ہے۔ اکثر طلباء جملہ بول تو لیتے ہیں مگر انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جملہ دراصل ہوتا کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ جملہ کسے کہتے ہیں۔ ڈیفینیشن آف سینٹینس: A sentence is a group of words that makes complete sense. جملہ ایسے الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں جو پورا مفہوم ظاہر کرتے ہیں۔ اگر الفاظ اکٹھے ہو کر مکمل مطلب دے رہی ہے تو وہ جملہ ہے۔ اگر مفہوم نامکمل ہو تو وہ صرف الفاظ کا مجموعہ ہے، وہ جملہ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، علی پلیز فٹ بال، علی پلیز۔ ان دونوں سینٹینسوں میں علی پلیز ادھورا مفہوم دیتا ہے، مگر علی پلیز فٹ بال پورا مطلب بتاتا ہے، اس لیے علی پلیز فٹ بال درست جملہ ہے۔ اب ہم سینٹینس کی دوسری ڈیفینیشن پر آتے ہیں جو تھوڑا سا ایڈوانس ہے۔ A sentence is a group of words arranged in a proper order to give a complete meaning. جملہ الفاظ کی ایسی ترتیب کو کہتے ہیں جو درست اور باقاعدہ انداز میں ہو اور مکمل خیال بیان کرے۔ یعنی صرف الفاظ کا ہونا کافی نہیں ہے، الفاظ کا صحیح ترتیب میں ہونا ضروری ہے، تب ہی جملہ معنی خیز بنے گا۔ ان دو جملوں میں the sun rises in the east rises east in the sun، پہلا جملہ معنی خیز ہے، دوسرا نہیں کیونکہ ترتیب خراب ہے۔ the sun rises in the east rises east in the sun، تو پہلے جملے میں الفاظ کی جو ترتیب ہے وہ صحیح ہے اور دوسری جملے میں الفاظ کی ترتیب خراب ہے، یعنی جملے کے لیے الفاظ کی ترتیب کا ہونا بھی لازمی ہے۔ اب ہم آتے ہیں جملے کے بنیادی حصے یعنی ٹو مین پارٹس آف سینٹینس۔ ہر جملے کے دو اہم حصے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں سبجیکٹ اور دوسرے کو کہتے ہیں پریڈیکیٹ۔ سبجیکٹ فاعل یعنی فاعل، پریڈیکیٹ مسند۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں سبجیکٹ کو۔ سبجیکٹ کسے کہتے ہیں؟ ڈیفینیشن آف سبجیکٹ: The subject is the person or things about whom or which something is said in the sentence. فاعل وہ شخص یا چیز ہے جس کے بارے میں جملے میں بات کی جا رہی ہو۔ یہ جملے کا وہ حصہ ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے یا کسی حالت میں ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، علی پلیز فٹ بال۔ In this sentence, Ali is the subject because we are talking about him. اس سینٹینس میں علی سبجیکٹ ہے کیونکہ ہم سینٹینس میں اس کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ اسٹوڈنٹ، یہ ہوتا ہے سبجیکٹ۔ اب ہم آتے ہیں پریڈیکیٹ کو۔ ڈیفینیشن آف پریڈیکیٹ: Predicate is the part of sentence that tells something about the subject. مسند وہ حصہ ہے جو بتاتا ہے کہ فاعل کیا کر رہا ہے یا کس حالت میں ہے، یعنی جملے کا وہ حصہ جو فاعل کے بارے میں معلومات دیتا ہے۔ فار ایگزامپل، علی پلیز فٹ بال۔ In this sentence, plays football is the predicate because it tells what Ali is doing. اس سینٹینس میں پلیز فٹ بال پریڈیکیٹ ہے کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ علی کیا کر رہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں امپارٹنٹ رول آف سینٹینس کو۔ تو سب سے پہلے امپارٹنٹ رول آف سینٹینس یہ ہے کہ ایوری سینٹینس بگن ود اے کیپٹل لیٹر، ہر جملہ بڑے حرف سے شروع ہوتا ہے۔ اور دوسری نمبر پر ایوری سینٹینس اینڈ ود اے پنکچویشن مارکس، ہر جملے کے آخر میں نشان وقفہ یعنی فل سٹاپ، سوالیہ یا تعجبیہ نشان آتا ہے۔ تیسری نمبر پر سینٹینس مسٹ ایکسپریس اے کمپلیٹ میننگ، جملہ ہمیشہ مکمل مفہوم ظاہر کرے۔ چوتھی نمبر پر موسٹ سینٹینس کنٹین ایٹ لیسٹ ون ورب، اکثر جملوں میں کم از کم ایک فعل ضرور ہوتا ہے۔ پانچویں نمبر پر دا سبجیکٹ یوزولی کم بیفور دا پریڈیکیٹ، عام طور پر سبجیکٹ جملے کے آغاز میں آتا ہے اور اس کے بعد پریڈیکیٹ یعنی مسند آتے ہیں۔
طلبہ یاد رکھیے جملہ صرف الفاظ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک مکمل خیال یا پیغام ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بات مکمل معنی دے، چاہے وہ بیان ہو، سوال ہو، حکم ہو یا دعا ہو، تو وہی سنٹینس ہے۔ اب اسٹوڈنٹ جملے کے اقسام کو پڑھنے جا رہی ہے۔ جملے کے اقسام کون سے ہیں اور ہر قسم کی مثالوں کے ساتھ تفصیل سے سمجھے گی۔ اسٹوڈنٹ انگلش میں سنٹینس کے 4 اقسام ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں ڈکلیریٹو سنٹینس، بیان دینے والا جملہ۔ دوسری انٹراگیٹو سنٹینس، سوال کرنے والا جملہ۔ تیسری امپیریٹو سنٹینس، حکم یا درخواست کرنے والا جملہ۔ ایکسکلیمیٹری سنٹینس، جذبات یا حیرت ظاہر کرنے والا جملہ۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم ڈکلیریٹو سنٹینس کو، بیان دینے والا جملہ۔ ڈیفینیشن آف ڈکلیریٹو سنٹینس: A declarative sentence is a sentence that makes a statement or gives information. بیانیہ جملہ وہ ہوتا ہے جو کوئی بات بتائے یا معلومات دے، یعنی اس میں کچھ بیان کرتے ہیں، نہ سوال یا حکم۔ یہ جملہ ہمیشہ فل سٹاپ پر ختم ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، علی از اے گڈ اسٹوڈنٹ، علی ایک اچھا طالب علم ہے۔ ان سینٹینس میں ہم ایک عام بات کر رہے ہیں، جیسے علی ایک اچھا طالب علم ہے، اور اس کے آخر میں فل سٹاپ آتے ہیں۔ طلبہ جب بھی کوئی عام بات، حقیقت یا معلومات بیان کرتے ہیں تو وہ ڈکلیریٹو سینٹینس ہوتا ہے۔ اس میں کوئی سوال یا حکم نہیں ہوتا، صرف بات بتائی جاتی ہے۔ ٹائپس آف ڈکلیریٹو سینٹینس: ڈکلیریٹو سینٹینس کی 2 اقسام ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں افرمیٹیو اور دوسرے ہوتے ہیں نیگیٹو۔ جب بھی کوئی مثبت بیان یا بات کرے تو وہ افرمیٹیو سینٹینس ہے، جیسے کہ شی از ہیپی، وہ خوش ہے۔ اور دوسری نیگیٹو سینٹینس جب ہم کسی بات کی نفی کریں، یعنی شی از ناٹ ہیپی، وہ خوش نہیں ہے۔ اگر جملے میں ہو اور بات سیدھی صاف ہو تو سمجھ لیں وہ ڈکلیریٹو سینٹینس ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم آتے ہیں انٹراگیٹو سینٹینس، یعنی سوال دینے والا جملہ۔ An interrogative sentence is a sentence that asks question. سوالیہ جملہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی سوال پوچھا جائے۔ یہ ہمیشہ کوشچن مارک پر ختم ہوتے ہیں، جیسے واٹ از یور نیم، آپ کا کیا نام ہے۔ طلبہ جب کسی کوئی بات پوچھتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں یا جواب چاہتے ہیں تو وہ انٹراگیٹو سینٹینس کہلاتا ہے۔ اس میں ہمیشہ ڈیڈ ناٹ، ڈز، ڈو، آر، از، ہیلپنگ ورب etc شروع میں آتا ہے۔ انٹراگیٹو سینٹینس کی 2 اقسام ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے یس نو کویشچن اور دوسرے ہوتا ہے WS کویشچن۔ نو یا کویشچن جن کا جواب دیا جا سکتا ہے، ڈو یو لائک ایپل، آپ سیب پسند کرتے ہو، یس آئی ڈو، میں پسند کرتے ہو، یا نو آئی ڈو ناٹ، میں پسند نہیں کرتے ہو۔ اور دوسری نمبر پر WH کویشچن وٹ، وین، ویئر، وائی، ہو، ہاؤ شروع میں آتے ہیں، جیسے کہ واٹ از یور فادر نیم، آپ کے باپ کا کیا نام ہے۔ مائی فادر نیم از علی، میرے باپ کا نام علی ہے۔ اگر جملے کے آخر میں سوال یا نشان ہو اور ابتدائی میں ہیلپنگ ورب یا WH ورڈ ہو تو ہمیشہ انٹراگیٹو سینٹینس ہوتے ہیں۔ طلبہ ڈکلیریٹو جملے وہ ہے جن میں ہم کچھ بات بتائی ہے، اور انٹراگیٹو جملے وہ ہے جن میں ہم پوچھتے ہیں۔ بس یاد رکھے بتانے والا جملے فل سٹاپ پر ختم ہوتے ہیں اور پوچھنے والا جملہ سوالیہ نشان پر ختم ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں امپیریٹیو سینٹینس کو، یعنی حکمیہ جملہ۔ An imperative sentence is a sentence that gives a command, request or advice. ایسا جملہ جو حکم، درخواست یا نصیحت بیان کرے، اس کو امپیریٹیو سینٹینس کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ کلوز دا ڈور، دروازہ بند کرو۔ پلیز ہیلپ می، براہ کرم میری مدد کرو۔ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، اپنا وقت ضائع مت کرو۔ آلویز اسپیک دا ٹروتھ، ہمیشہ سچ بولو۔ طلبہ جب بھی ہم کسی کو کچھ کرنے یا نہ کرنے کا کہتے ہیں، چاہے وہ نرمی سے ہو یا سختی سے ہو، تو وہ امپیریٹیو سینٹینس ہے۔ اس طرح کی جملوں سبجیکٹ
عموماً چھپا ہوتا ہے لیکن جملے میں لکھا نہیں جاتا. یو اکثر سبجیکٹ ہے. کلوز دا ونڈو. ڈونٹ ٹاک ان کلاس. اس میں سبجیکٹ ہے وہ چھپا ہے، یعنی تم یا آپ چھپا ہوا ہوتا ہے اس سینٹینسوں میں. امپیریٹو سینٹینس کی 3 اقسام ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کمانڈ، حکم دینے والا جملہ، ریکویسٹ درخواست، ایڈوائس نصیحت. کمانڈ کرنے والے جملے میں جیسے کہ سٹ ڈاؤن، اور ریکویسٹ کرنے والوں کے جملے میں پلیز پاس دا سالٹ. نصیحت کرنے والے جملے کو ورک ہارڈ ٹو سکسیس. اب ہم آتے ہیں رول آف امپیریٹو سینٹینس کو. سبجیکٹ از یوزولی ہیڈن. فاعل اکثر چھپا ہوتا ہے جیسے یو ہوتا ہے. رول نمبر 2، ورب کمز فرسٹ. فعل ہمیشہ شروع میں آتا ہے. رول نمبر 2، یوز پلیز فار پولائٹ ریکویسٹ کا استعمال نرمی ظاہر کرتا ہے. اب ہم آتے ہیں ایکسکلیمیٹری سینٹینس کو، یعنی جذبات یا حیرت انگیز جملے کو. ڈیفینیشن آف ایکسکلیمیٹری سینٹینس. An exclamatory sentence is a sentence that expresses strong feeling or emotion. ایسا جملہ جو خوشی، غصہ، دکھ، حیرت یا کسی بھی جذبہ کا اظہار کرے اسے ایکسکلیمیٹری سینٹینس کہتے ہیں. جیسے کہ what a beautiful day. کتنا خوبصورت دن ہے. Oh no, I missed that bus. وہ نہیں، بس ٹوٹ گئی. Hurrah, we won the match. ہاں ہم جیت گئی. Alas, he is dead. افسوس وہ مر گیا. طلبہ جب کسی بات پر جذباتی رد عمل ظاہر کرتے ہیں جیسے خوشی، حیرت، افسوس یا غصہ، تو وہ جملہ ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہوتا ہے. اس کے آخر میں ہمیشہ ایکسکلیمیٹری مارکس استعمال ہوتا ہے. رول آف ایکسکلیمیٹری سینٹینس. تو سب سے پہلی رول، آلویز اینڈ ود ایکسکلیمیٹری مارکس. ہمیشہ آخر میں تعجب یا نشان لگاتا ہے. رول نمبر 2، ایکسپریس ایموشن. یہ کسی جذبے کا اظہار کرتا ہے. رول نمبر 3، اپن بگین ود وٹ اور ہاؤ. اکثر وٹ یا ہاؤ سے شروع ہوتا ہے. جیسے کہ وٹ اے بریو بوائے ہی از. کتنا بہادر لڑکا ہے. ہاؤ سویٹ یور وائس. کتنی پیاری آواز ہے. طلبہ آج نے ہم 4 اقسام کے جملے تفصیل سے سیکھے. یاد رکھیں ہر جملہ اپنے مقصد کے لحاظ سے الگ الگ پہچان رکھتا ہے. ان کی پہچان، نشان اور الفاظ کا استعمال سمجھنا انگریزی بولنے اور لکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کریں. اگلے لیکچر میں ہم کائنڈ آف سینٹینسز بائی اسٹرکچر سیکھیں گے.